جس تخت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے سارے زمانے کی کالک اپنے منہ پر ملی اور ضلالت کمائی، وہ تخت اس کو زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد کچھ سال کے اندر ہی یزید مالون بھی عبرتناک موت مر گیا۔ یزید کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تخت سنبھالا۔ جب اس کو پتا چلا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ بچ گیا تھا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زندہ بچ جانے والے بیٹے کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ ہے، نبوت کا پھول ہے۔ محترم ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی آل اولاد نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، وہ کوئی اور شاید ہی برداشت کر پاتا۔ اور پھر انبیاء اکرام اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی خاص آزمائشیں اترتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور ان کی اولادیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر جتنی آزمائشیں گزری، کسی اور نبی پر اتنی آزمائشیں نہ گزری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کربلا کے واقعے کی طرف نشاندہی فرما دی تھی اور پیش گوئی فرما دی تھی کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا نجوبی ادراک تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے وقت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینے کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ یزید جس نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اخلاقیات کی تمام حدیں مٹا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحان قرآن مجید میں ذکر فرمائے، وہ تمام آزمائشیں یک بارگی امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جن میں گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں اور اولاد کے قتل ہونے کا خوف، مال کی کمی ہے۔ ایسا کیا تھا جس کا سامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا میں نہ کیا ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے کی باری آئی تو کسی بھی یزیدی فوج کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو الگ کر سکے۔ ابن زید نے پہلے عمر بن سعد کو اس کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر شمر نے انعام اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام مبارک سینے پر چڑھ کر آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن سے الگ کر دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کولی بن یزید وہ بدبخت تھا، اس نے شمر کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ابن زید نے خولی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر دے دیا اور کہا کہ اس کو ابن زید کے دربار میں لے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر ابن زید کے پاس روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی اس کو رات ہو گئی تو وہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کنویں میں چھپا دیا۔ خولی بن زید کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، اس نے رات کو کنویں میں سے نورانی لاٹیں نکلتی ہوئے دیکھی تو اس نے جا کر کنویں میں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس میں پڑا تھا۔ وہ رونے لگی، صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نکالا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پہ احوا گریا کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو اس نے خولی بن زید کو سخت برا بھلا کہا، لیکن خولی کی آنکھوں پر تو اقتدار کی اور دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا اور ابن زید کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ امام طبری فرماتے ہیں پھر جب مختارسکی نے قیام کیا، اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا تو اس کے کچھ سپاہی خولی بن یزید کو گرفتار کرنے اس کے گھر گئے تو یہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا ان کارندوں کو میرے بارے میں مت بتانا۔
لیکن وہ اہل محبت کی محبتی اس نے مختار کے سپاہیوں کو زبان سے کہا، میں نہیں جانتی کہ خلی کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے اشارے سے ان سپاہیوں کو بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے مختار کے سپاہیوں نے خلی بن زید کو اس کی مخفی گاہ سے باہر نکالا اور مختار کے دربار میں لے گئے، جہاں مختار نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا تو اس کے دربار میں اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی بھی موجود تھے۔ ابن زید بات کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک چھڑی سے مارتا تھا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بدبخت انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے ہونٹوں پر اور چہرے اقدس پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس پر چھڑی مارتا ہے۔ یہ سن کر ابن زید سخت غصے میں آ گیا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دے سکا۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین امام سجاد جو کہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں کربلا کی جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیے گئے۔ یہاں پر یزید نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ باغیوں کی ایک جماعت کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن جب امام سجاد زین العابدین نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اور لوگوں کو یزید کی اصلیت اور اس کی سفاکیت سے آگاہ کیا تو دربار میں موجود تمام لوگ یزید کو لعن طعن کرنے لگے، یزید کو ملامت کرنے لگے۔ یزید نے یہ دیکھا تو اس نے مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ اذان دو۔ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو امام زین العابدین نے کہا، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور یہ یزید بدبخت ہے جس نے اقتدار کی لالچ میں میرے سارے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ پھر یزید نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ کربلا کے واقعے کو کئی سال گزرنے کے بعد جب یزید عبرتناک موت مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ بن زید نے اقتدار سنبھالا۔ معاویہ بن زید اپنے باپ کے برعکس شخصیت کا حامل تھا۔ یہ خوف خدا رکھنے والا، عبادت و ریاضت میں مصروف رہنے والا شخص تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا، یہ خلافت جو کہ خاندان اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگی ہوئی ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے معاویہ بن زید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ خلافت کے صحیح حقدار آپ ہیں، آپ آئیے اور آ کر اپنا تخت سنبھالیں۔ لیکن امام زین العابدین نے کربلا کے واقعے کے بعد ایسی چپ سادھ لی تھی کہ وہ دنیا سے الگ ہو گئے۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ رونے لگتے، اتنے آنسو بہتے کہ کھانے میں ہی ان کے آنسو شامل ہو جاتے۔ انہیں بہت کم ہنستا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ ابا جان آپ ہنستے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ان آنکھوں نے کربلا کے میدان میں جو دیکھا ہے، میرے بیٹے اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری ہنسی بھی چھن جاتی۔ امام زین العابدین کو بہت سے لوگوں نے خلافت امامت کے عہدے پیش کیے، لیکن امام زین العابدین نے ہمیشہ انکار کیا اور زاہد و تقوی کی زندگی گمنامی میں بسر کرتے رہے۔ در یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب تخت خلافت کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت کی روش اختیار کر لی تو اس کی ماں اس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ اس کے جواب میں معاویہ بن یزید کہنے لگا، اے میری ماں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں خاندان اہل بیت کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔